کیا رونالڈو دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر پلیئر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کس طرح اپنا فیلڈ میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ تو یہ ویڈیو ہمارے پاس آخر تک دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرو۔ کرسٹیانو رونالڈو ڈوس سانتوس ایویرو فینچل مادیرا جزائر میں 1985 کے اول میں ماریا ڈولورس ڈوس سانتوس اور جوس ڈینس ایویرو کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہیوگو ہے اور 2 بہنیں ہیں جن کا نام کاتیا اور ایلما ہے۔ رونالڈو کو 2000 میں 15 سال کی عمر میں ریسنگ ہارٹ ٹیکیکارڈیا کی تشخیص ہوئی تھی۔ 1997 میں 12 سال رونالڈو نے اسپورٹنگ سی پی کے ساتھ ٹرائل کیا تھا۔ اس نے کلب کو اتنا متاثر کیا کہ اسے 1500 پاؤنڈ میں سائن کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اسپورٹنگ یوتھ اکیڈمی میں شامل ہونے کے لیے فنچل سے لسبن چلا گیا۔ 1999 میں 14 سال کی عمر میں انہیں اپنے استاذ پر کرسی پھینکنے پر اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ بڑے ہو کر رونالڈو نے برازیل کے لیجنڈز رونالڈینھو اور رونالڈو نازاریو کو آئیڈینٹی کیا اور انہیں فٹ بال میں ایک خوبصورت تاریخ چھوڑنے کے طور پر بیان کیا۔ رونالڈو نے اپنا پہلا پیشہ ورانہ میچ 14 اگست 2002 کو انٹر میلان کے خلاف کھیلا۔ وہ دوسرے ہاف کے دوران ایک ذیلی کے طور پر آئے۔ 7 اکتوبر 2002 کو رونالڈو نے پرتگالی پریمیئر لیگ میں مورینینس کے خلاف اپنے پہلے کھیل میں ایک کردار ادا کیا۔ اس نے 2 گول کیے اور اسپورٹنگ 3-0 سے جیت گئی۔ رونالڈو اگست 2003 میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے منیجر ایلیکس فرگوسن کی توجہ میں آئے جب اسپورٹنگ نے لسبن کے اسٹیڈیو جوسو ایلویلیڈ میں کے لیے گئے۔ پہلے گیم میں یونائیٹڈ کو 3-1 سے شکست دی۔ ان کی کارکردگی نے یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں کو متاثر کیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ تبدیلی 12 اگست 2003 کو رونالڈو نے 12.24 پاؤنڈ ملین کی فیس پر اسپورٹنگ سی پی سے مانچسٹر یونائیٹڈ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ مانچسٹر یونائیٹڈ کے پہلے پرتگالی کھلاڑی تھے۔ وہ 28 نمبر چاہتا تھا جو اس نے اسپورٹنگ میں پہنا تھا لیکن آخر کار اسے نمبر 7 دیا گیا۔ یہ نمبر ان سے پہلے جارج بیسٹ، ایرک کینٹونا اور ڈیوڈ بیکہم پہن چکے تھے۔ اس نے کلب کے لیے اپنا پہلا گیم 16 اگست 2003 کو بولٹن وانڈررز کے خلاف 4-0 سے جیت کر کھیلا۔ بہت سے لوگ ان کے ڈیبیو سے متاثر ہوئے جن میں یونائیٹڈ کے مشہور کھلاڑی جارج بیسٹ بھی شامل ہیں۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ رونالڈو کا پہلا گول فری کک تھا۔ رونالڈو نے انگلینڈ میں اپنی پہلی ٹرافی 2003 ایف اے کپ میں 2004 میں جب مانچسٹر یونائیٹڈ نے میلوال کو 3-0 سے ہرایا۔ رونالڈو نے میچ کا پہلا گول کیا۔ رونالڈو نے اپنا پہلا یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ گول اپریل 2007 میں روما کے خلاف 7-1 سے فتح میں کیا۔
اس دن اس نے اپنے 30ویں چیمپئنز لیگ میچ میں 2 گول کیے تھے۔ اس سال اس نے ایف اے کپ فائنل میں کھیلا لیکن یونائیٹڈ چیلسی سے 1-0 سے ہار گیا، اگرچہ وہ ایف اے کپ کا فائنل ہار گیا۔ اس نے سیزن کا اختتام ٹائٹل کے بغیر نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنا پہلا پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتا تھا۔ 2007 سے 2008 کے سیزن میں رونالڈو نے 12 جنوری 2008 کو نیو کیسل یونائیٹڈ کے خلاف 6-0 سے جیت کر مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے اپنی پہلی اور واحد ہیٹ ٹرک کی۔ چیلسی کے خلاف 2008 چیمپئنز لیگ کے فائنل میں 15 نومبر 2008 کو رونالڈو نے اسٹوک سٹی کے خلاف 5-0 کی جیت میں یونائیٹڈ کے لیے اپنا 100واں گول کیا۔ اس نے 2 فری کک بھی اسکور کیے۔ پہلا ان کا 100واں گول تھا۔ انہوں نے کل 42 گول کیے۔ اس نے یورپی گولڈن بوٹ جیتا۔ یہ ایوارڈ ہر یورپی قومی لیگ کے ٹاپ اسکورر کو دیا جاتا ہے۔ اس نے 2009 میں پہلا فیفا پسکس ایوارڈ جیتا تھا۔ پسکس ایوارڈ اس سال کا بہترین گول کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں 15 اپریل 2009 کو ایف سی پورٹو کے خلاف اوپری بائیں کونے میں 100 گز کا گول تھا۔ یہی گول کھیل کا واحد گول تھا۔ یہ ایک اہم گول بھی تھا کیونکہ اس نے یونائیٹڈ کو سیمی فائنل میں بھیجا تھا۔ ارسنل کے خلاف سیمی فائنل میں رونالڈو نے 2 گول کیے، ان میں سے ایک 40 گز کے فاصلے سے فری کک تھی۔ اس کے گول نے میں یونائیٹڈ کو فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں مدد کی جہاں وہ بارسلونا سے 2-0 سے ہار گئی۔ رونالڈو نے اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز 2001 میں پرتگال کے انڈر 15 کے ساتھ کیا۔ 2002 میں انہوں نے پرتگال کے انڈر 17 کے ساتھ انڈر 17 یورو کھیلا۔ جون 2003 میں رونالڈو نے پرتگال انڈر 20 کے ساتھ ٹولن ٹورنامنٹ جیتا تھا۔ اس نے 2004 U21 یورو کوالیفیکیشن مراحل کے دوران 2003 میں U21 ایس کے ساتھ بھی کھیلا۔ وہ 2004 کے سمر اولمپکس میں پرتگال کی انڈر 23 ٹیم کے ساتھ بھی کھیلا جہاں اس نے مراکش کے خلاف 1 گول کیا۔ رونالڈو دونوں پیروں پر کھیل سکتا ہے اور ایک اسٹرائکر کے طور پر بھی کیونکہ وہ دونوں پاؤں سے بہت مضبوط ہے، حالانکہ وہ قدرتی طور پر دائیں پاؤں والا ہے۔ وہ دنیا کی تیز ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں سر کونے کی اچھی صلاحیت ہے کیونکہ وہ 6 فٹ بال زیادہ لمبا ہے اور اونچی چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ اپنی طاقتور نکل بال فری ککس کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ رونالڈو اپنی ڈریبلنگ کے لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہ گیند کے ساتھ بہت سی چالیں کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ محافظوں کو پاس کر سکے، جیسے سٹیپ اورو۔ جب وہ مانچسٹر یونائیٹڈ میں تھا تو وہ ونگر کے طور پر کھیلتا اور درمیان میں کراس بھیجنے کی کوشش کرتا۔ ریال میڈرڈ میں اس نے اپنے کھیل کے انداز کو درمیان کی طرف بڑھا کر اور زیادہ
اسٹریٹیریا بن کر تبدیل کیا۔ اس نے گول کرنے پر بھی زیادہ توجہ مرکوز کی۔ جب وہ جوونٹس پہنچا تو وہ گول اسکورر اور ٹارگیٹ میں ہونے کے اس انداز کے ساتھ رہا، تاہم اس نے گیند کے ساتھ زیادہ ٹربل کیا کیونکہ وہ بعض اوقات اپنی روایتی ونگر پوزیشن کھیلنا اور محافظوں کے ساتھ ون آن ون جانا پسند کرتا تھا۔ اس نے ریال میڈرڈ میں اپنے آخری چاند سیزن کے مقابلے زیادہ کثرت سے کر اس بھیجے استقبالیہ تبدیلی۔ رونالڈو کو بہت سے لوگوں نے ڈائیونگ کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بشمول ان کے مانچسٹر یونائیٹڈ کے منیجر ایلیکس فرگوسن۔ اس سے مغرور ہونے کی وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، جیسے کہ جب وہ فاؤل ہو جاتا ہے تو سیٹ پیس، فری ککس اور پنالٹی نہ ملنے کی شکایت کرنا، بہت زیادہ خود اعتمادی ہونا، گول کرنے کے بعد ساتھیوں کے ساتھ جشن نہ منانا اور ضرورت سے زیادہ ناراض ہونا۔ ہارنے کے بعد دوسرے اس کی مثالیں یہ ہیں۔ جب اس نے UEFA یورو 2016 کے میچ سے پہلے ایک رپورٹر کا مائیکروفون جیل میں پھینک دیا اور آئس لینڈ کی قومی ٹیم کے خلاف کھیلنے کے بعد منفی تبصرے کیے گئے۔ رونالڈو کے والد جوس ایویرو ستمبر 2005 میں 52 سال کی عمر میں جگر کی بیماری سے انتقال کر گئے۔ رونالڈو کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ رونالڈو نے کہا کہ وہ شراب پینا پسند نہیں کرتے، زیادہ تر اس کی وجہ سے ان کے والد کی موت ہے، لیکن کچھ مواقع پر ایسا ہوتا ہے۔ 2006 میں رونالڈو نے CR7 کے نام سے اپنا پہلا فیشن بوتیک کھولا۔ اس کا نام اور شرٹ نمبر اس جزیرے پر جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ مادیرا۔ اس 2008 میں لزبن میں دوسرا بوتیک کھولا اور تیسرا 2009 میں جو میڈرڈ میں واقع تھا۔ دسمبر 2013 میں رونالڈو نے میوزیو CR7 کے نام سے اپنا عجائب گھر کھولا، جس میں ان کے کیریئر کے تمام ٹرافیاں اور ایوارڈز ہیں۔ رونالڈو 17 جون 2010 کو باپ بنے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کرسٹیانو جونیئر تھا۔ وہ ریاستہائے متحدہ میں ایک امریکی سروگیٹ کے ذریعے پیدا ہوا تھا، جس سے وہ ایک ریستوراں میں ملا تھا، اور رونالڈو نے اعلان کیا کہ اس کی مکمل تحویل ہے۔ رونالڈو نے کبھی بھی اپنے بیٹے کی والدہ کے بارے میں معلومات عام طور پر ظاہر نہیں کیے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کرسٹیانو جونیئر کو اس کا انکشاف کریں گے۔ 8 جون 2017 کو رونالڈو نے سوشل میڈیا پر تصدیق کی کہ وہ جڑواں بچوں میٹیو اور ایوا کے باپ بن گئے ہیں۔ وہ ریاستہائے متحدہ میں ایک سروگیٹ ماں کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ نومبر 2017 میں ان کی گرل فرینڈ جارجینا روڈریگز کے اپنی پہلی بیٹی الانا کو جنم دیا۔ رونالڈو کے بہت سے تعلقات رہے ہیں۔ وہ 2010 سے لے کر 2015 تک روسی ماڈل ارینا شیک کے ساتھ تعلقات میں تھا۔ 2016 میں اس نے ہسپانوی ماڈل جارجینا روڈریگز کو ڈیٹ کرنا شروع کیا۔ انہیں نومبر 2016 میں ڈزنی لینڈ
پریس میں پہلی بار عوامی طور پر دیکھا گیا تھا۔ رونالڈو رومان کیتھولک ہے، اس کے پاس ٹیٹو نہیں ہے کیونکہ یہ اسے خون کا عطیہ دینے سے روکے گا۔ 9 نومبر 2015 کو ان کے طرز زندگی اور ان کے کیریئر کے بارے میں ایک فلم ریلیز ہوئی۔ فلم کا ٹائٹل رونالڈو ہے۔ 29 مارچ 2017 کو مڈیرا ہوائی اڈے کا نام بدل کر کرسٹیانو رونالڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ رونالڈو کا ایک مجسمہ بھی سرکاری نام تبدیل کرنے کی تقریب کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا تھا۔ وہ اس وقت سب سے زیادہ فالو کرنے والا انسٹاگرام صارف ہے۔ 2023 تک 600 ملین سے زیادہ فالوورز کے ساتھ انہوں نے 144 ملین فالوورز کے ساتھ 2018 میں سیلینا گومز کو سب سے زیادہ فالو کرنے والی شخصیت کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا۔ جون 2018 میں رونالڈو کو ٹیکس چوری کے جرم میں 2 سال کی معطل جیل اور 18.8 ملین یورو جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ 2017 میں ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ جون 2009 میں لاس ویگاس کے ایک ہوٹل میں رونالڈو نے اس کا ریپ کیا۔ بہت سے مضامین میں کہا گیا ہے کہ رونالڈو اور خاتون دونوں ہوٹل کے نائٹ کلب میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ رونالڈو نے بعد میں اسے اپنے سوٹ میں مدعو کیا اور وہی ریپ ہوا۔ رونالڈو نے اس خاتون کو خاموش رہنے کے لیے $375,000 ادا کیے اور رونالڈو کے وکلاء اور خاتون کے وکلاء کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ اگر وہ عوامی طور پر اس کے بارے میں معلومات شیئر کرتی ہے تو اسے $375,000 واپس کرنا ہوں گے۔ رونالڈو نے خود خاتون کے ساتھ زیادتی کی تردید کی اور اسے جعلی خبر قرار دیا۔ جولائی 2019 میں استغاثہ نے کہا کہ وہ رونالڈو پر الزام نہیں لگائیں گے کیونکہ کافی ثبوت نہیں تھے۔ تو یہ ہے کرسٹیانو رونالڈو کی پوری زندگی کا کہانی، پیدائش سے لے کر آج تک۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے پاس رہو۔